اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کہ جو ہر لحاظ سے لائق کے حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کا طفیل اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو ساگر نقوی کا سلام پہنچے۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ان کے فرامین اور ان کے بعد جو سلسلہ ادیان ہے اس کے حوالے سے، اور مسلمانوں کی جو عقیدتیں ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی مختصر سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اللہ رب العزت کی طرف سے سلسلہ نبوت کے آخری نبی، سلطان انبیاء، تمام انبیاء کے سردار، ایسے سچے نبی کہ جن کی صداقت کا اعتراف مشرکین مکہ نے بھی کیا، جن کی امانت داری کو مشرکین مکہ نے بھی تسلیم کیا، جن کی شرافت کو مشرکین مکہ نے بھی قبول کیا۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ وہ کس طرح، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوا کہ اگر غیب کے حوالے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی، کچھ فرمایا، تو مشرکین مکہ نے وہ بھی تسلیم کیا، اس کے حوالے سے بھی انکار نہیں کیا۔ امانت کو کس طرح تسلیم کیا کہ اپنی امانتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی، صرف یہاں تک نہیں کہ جب اعلان نبوت ہوا تو اس کے بعد بھی امانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھی رہیں۔ ہجرت کی رات تک امانت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، اور اگلے دن کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی ڈیوٹی بھی لگائی تھی کہ کل یہ امانتیں واپس کر کے تو پھر آپ مدینے آ جائیں۔ تو یعنی امانتیں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، امین مانا، سچا کتنا مانا۔ کوہ صفا و مروہ پہ جہاں سعی کی جاتی، اس پہاڑ کی بلندی پہ آ کے میرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو جمع فرما کے اعلان فرمایا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک لشکر جرار ہے جو تم لوگوں پہ حملے کی نیت سے آ رہا ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ یہ تھا غیب کے حوالے سے تسلیم کرنا۔ تو سب نے کہا بالکل مان لیں گے، اگر آپ کہیں گے تو ماننا پڑے گا اور کوئی چارہ نہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر میں کہوں اور تم آ کے دیکھو تو تمہیں کوئی لشکر نظر نہ آئے تو پھر کیا کہو گے؟ تو جو سب سے بڑا مشرک تھا ابو جہل، وہ بول پڑا، کہتا ہے کہ اگر تم کہہ رہے ہو، عبداللہ کے بیٹے، اگر تم کہہ رہے ہو کہ لشکر آ رہا ہے تو آ رہا ہے، اگر ہم آ کے دیکھیں بھی صحیح اور ہمیں لشکر نظر نہ آئے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے معاذ اللہ غلط بیان کیا، نہیں، ہم کہیں گے ہماری نظریں ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں۔ یہ تھا غیب پہ یقین۔ پھر انہی مشرکین میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، کچھ مشرکین رہے۔ تو جو مشرکین تھے انہوں نے سوائے لا الہ الا اللہ اس کے باقی انہوں نے ہر حوالے سے یقین رکھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ تو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے پھر آگے غیب کے حوالے سے ہی مانا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ایک ہے، بت خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، اور وہ ذات ہے کہ جو نظر نہیں آتی، یعنی غیب۔ مسلمانوں نے مانا کہ بے شک ہے۔ کسی نے خدا دیکھا؟ نہ اس وقت کے مسلمانوں نے دیکھا تھا، نہ آج کے انسان نے دیکھا ہے، نہ معاشر تک کوئی دیکھے گا۔ معاشر میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ معاشر میں خدا دکھ جائے گا۔ جو ذات وجود رکھتی نہیں ہے
وہ کبھی نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ اللہ رب العزت انسان کی کسی بھی طاقت میں سمونے والی ذات نہیں ہے. نہ ذہن میں آ سکتی ہے، نہ سوچ میں آ سکتی ہے، نہ دل میں آ سکتی ہے. وہ ذات انسان کی اپروچ سے بہت آگے ہے. تو اگر بروز محشر کوئی انسانی آنکھ خدا کو دیکھ لے تو خدا تو اس کی نگاہ میں سما گیا نا. تو کسی ٹائم میں آ کے اللہ رب العزت وہ ذات محدود ہو جائے گی اگر انسانی نگاہ اسے اپنے احاطہ میں کر لے. تو ایسا نہیں ہے. کوئی نبی نہ دیکھ چکا، نہ کسی نے دیکھا، نہ محشر میں کوئی نبی بھی نہیں دیکھے گا. عام انسان تو عام انسان رہ گیا. تو وہ ذات نظر آنے والی نہیں ہے. کچھ نے لکھا بھی ہے کہ اس طرح کا حلیہ ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور مان بھی لیا ماننے والوں نے. تو بس اپنی سوچ کی بات ہے. لیکن اللہ رب العزت نظر آنے والی ذات نہیں ہے، لامحدود ذات ہے. تو اس وقت کے مسلمان نے بھی نہیں دیکھا، مانا. آج کے مسلمان نے بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، مانا. آنے والا مسلمان معاشر تک جتنے مسلمان آتے رہیں گے، مسلمان ہوتے رہیں گے، جتنے انسان، وہ سب مانتے رہیں گے. کیوں؟ دیکھا کسی نے نہیں لیکن ماننا پڑا. کیوں؟ زبان ہی اتنی سچی تھی جس نے فرما دیا کہ اللہ ہے. پھر فرمایا آخرت ہے، حساب کتاب ہے. کسی نے نہیں دیکھی، نہ اس وقت کے مسلمان نے، نہ آج کے، نہ آنے والا کوئی دیکھے گا. لیکن مان لیا. کیوں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، اتنے سچے نبی جو فرما رہے ہیں. اچھا، پھر فرمایا اچھے اعمال کرو گے جنت ملے گی، برے اعمال ہوں گے جہنم ملے گی. اب نہ کسی نے جنت دیکھی، نہ کسی نے جہنم دیکھی، نہ پہلے والوں نے دیکھی، نہ آج والوں نے دیکھی ہے، نہ آنے والا کوئی دیکھے گا. جب تقسیم ہوگی اعمال پہ تو اس وقت جس کے نصیب میں، اللہ سب کو جنت میں جانا نصیب فرمائے. تو یعنی کسی نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اندیکھی کیوں مانا؟ کیونکہ اتنی سچی زبان سے فرمان جاری ہو گیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہے، اندیکھے مان لیا. تو توحید دیکھی نہیں، مان لیا. آخرت دیکھی نہیں، مان لیا. جنت دیکھی نہیں، مان لیا. جہنم دیکھی نہیں، مان لیا. کیوں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر پہ، ان کی صداقت پہ یقین کیا. تو یہی نبی غدیر خم میں ایک شخصیت کا، جس نبی کی زبان مطہر سے نکلنے والے غیب پہ اتنا یقین ہے، وہی نبی غدیر خم میں ایک ہاتھ پکڑ کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھ لو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں محمد مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا. تو جس زبان سے ادا ہونے والے غیب پہ معاشر تک یقین متزلزل نہ ہو، سمجھ سے بات اس طرح باہر ہو جاتی ہے میرے بھائی کہ جو ہستی دکھا رہے ہیں کہ میرے بعد یہ جانشین ہیں، تو وہ ہستی پھر بھلا دی جائے تو بات کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں. ایسے صادق نبی کا فرمان وہ پھر پس پش ڈال دیا جائے. نبی فرمائے میرے بعد یہ جانشین ہے جس کا میں مولا، اس کا یہ مولا. کیا مطلب؟ نبی کیسے مولا تھے؟ کوئی دنیاوی بادشاہ تھے؟ کوئی تخت پہ بیٹھنے والی شخصیت تھے؟ نہیں. علم کی ترسیل کا ذریعہ ہوتا ہے نبی، معلم ہوتا ہے نبی، ہادی ہوتا ہے نبی. اس لیے دکھا رہے تھے، کوئی دنیاوی بادشاہت کے حوالے سے اپنا جانشینی مقرر فرما رہے تھے، بلکہ بتا رہے تھے کہ میرے بعد، کیونکہ نبوت مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکمیل کو پہنچ گئی، لہٰذا میرے بعد ہادیان برحق کا جو سلسلہ ہے وہ ہے سلسلہ امامت. لہٰذا میرے بعد دیکھ لو، جیسا میں ہادی ویسا یہ ہادی. یعنی جس طرح خدا کی طرف سے میں معین ہوں، اسی طرح خدا کی طرف سے میرے بعد یہ امامت کا سلسلہ یہ معین ہے. تو وہاں سے آ کے پھر تقسیم شروع ہو جاتی.
میں کسی کے عقیدہ پہ چوٹ نہیں کر رہا، نہ میرا کام ہے، نہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، نہ میں اس چیز کا حامی ہوں، لیکن جو بات سوچنے کی ہے، غور کرنے کی ہے، کیونکہ چاہیے تو نجات ہی نا، چاہیے تو حق ہی، تو تھوڑا غور فکر تو کرنا چاہیے نا کہ ہمیں کس ایڈ پہ لگایا، کس نے لگایا، کیوں لگایا، ہم کس کی پیروی میں کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں کیا چاہیے۔ اگر ایک بندہ کراچی جانا چاہتا ہے تو جس جگہ سے وہ روانہ ہو رہا ہے وہاں پہ کافی سارے لوگ کھڑے ہیں کہ جی ہم کراچی لے کے جائیں گے جی، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ چلو میں کراچی لے جاؤں گا، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ چلو میں کراچی لے جاؤں گا، تو کسی ایک کا دامن انسان پکڑ لیتا ہے، تو جب اس کے ساتھ چلتا ہے تو کم سے کم انسان ہونے کے ناطے تھوڑا غور تو کرے کہ واقعی یہ مجھے اس سمت میں لے کے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، میں اس کی پیروی میں کراچی تک پہنچ سکوں گا یا نہیں پہنچ سکوں گا، کیا میں نے صحیح رابر کا انتخاب کیا ہے یا نہیں کیا۔ چاہیے تو جنت خدا سب کو دے، لیکن کیا کسی نے غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سلسلے سے ہم جا رہے ہیں، جس سلسلہ اتھینٹک ہے، جو ہمیں ساتھ لے کے جنت کی نوید سناتے ہوئے، ہمیں جنت کی لوریاں سناتے ہوئے ہمیں لے کے جا رہے ہیں، کیا ان کی پیروی میں ہم جنت میں جائیں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا تعارف کرایا حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے، اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام دوسرے امام کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آتے ہیں، 6 ماہ کے بعد امیر شام وہ ان سے آ کے تو وہ منصب لینے کی کوشش کرتا ہے جو امت نے ان کو دیا تھا، جو خدا نے دیا تھا وہ تو کوئی نہیں لے سکتا تھا، امام تو وہ رہے، یعنی جو امت نے ان کو ایک عہدہ دیا تھا، ایک سربراہی دی تھی، تو وہ اس نے آ کے چھینی، لوگ خاموش ہو گئے، وہ لے گیا، وہ سربراہ بن گیا۔ تو 6 ماہ کے بعد جب حضرت امام حسن علیہ السلام کے وہ اقتدار کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو تاریخ نے لکھا کہ خلافت راشدہ اس دن ختم ہو گئی، یعنی حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو راشد بے خطا لکھا تاریخ نے، کس کے مقابل؟ غور کیجئے گا ذرا، کس نے راشد بے خطا پہ تجاوز کیا؟ تو جو لوگ ان لوگوں کو جنت کی نوید سناتے ہوئے، جنت کی لوری سناتے ہوئے ساتھ لے کے چلے ہوئے ہیں جنت کی طرف کہ جنت ملے گی، بس ہماری پیروی میں رہو، جس کو ہم کہیں اس کو مان لو، تو سوچئے گا ضرور۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ تو جب حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، اور نبی کے غیب پہ یقین رکھنے والے مسلمانوں، تو نبی سامنے کی بات فرما رہے ہیں کہ یہ علی ایسے ہی مولا جیسے میں مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ پھر فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، یہ حسن اور یہ حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو سامنے کی بات بھی تو مانو میرے بھائی، غیب پہ یقین اتنا، سامنے کی بات سے مسلسل انکار، دوری، یہ کیا چیز ہے؟ تو جس نے حسن علیہ السلام سے وہ عہدہ لیا زبردستی، تو اس شخصیت سے بھی محبت ہو، حسن علیہ السلام سے بھی محبت کا دعویٰ ہو، بات کو سمجھ سے باہر ہے، یعنی قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، ایسا ہوتا تو نہیں ہے میرے بھائی۔ چلیں تھوڑا اور آگے آ جاتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عادی ہے، یہ نجات کی کشتی ہے، تو جو ہادی ہے، جو اس کے مقابل آئے، اگر اس کے لیے کوئی کہے
جوانان جنت کے سردار کے مخالف، ان کے دشمن کے خلاف اگر کوئی کہے کہ اسے بھی مانو اور جنت میں جاؤ گے، تو تھوڑا سوچنا تو بنتا ہے نا میرے بھائی، کہ حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جو ان کا دشمن ہے اس سے بھی محبت کر کے پھر جنت ملے گی، یہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، آنکھیں بند کر کے پیروی جاری ہے، فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا۔ اللہ رب العزت نے عقل سلیم سے نوازا ہے آپ کو، تو غور کرنا تو بنتا ہے۔ پھر آگے جی سلسلہ ہے جی، حسین ہمارے، ہمیں حسین سے محبت، ہم حسینی۔ پھر ساتھ ہی صدا ہے، یزید کو برا مت کہنا، قاتل حسین کو برا مت کہنا، حسین سے بیعت مانگنے والے کو برا مت کہنا، حسین کا گھر اجاڑنے والے کو برا مت کہنا، نبی کے روضہ کی، نبی کے شعر کا تقدس پامال کرنے والے کو ہم عاشق رسول، لیکن خبردار جس نے نبی کے روضے میں گھوڑے اور گدھے بدوائے اسے برا مت کہنا۔ وہ مسلمان تھا، وہ امیر المومنین ہے، اور امامت کا سلسلہ جو خود ساختہ کسی نے گھر کے سامنے رکھ دیا، وہاں بھی تھوڑا آگے چلیں تو یزید سے ملاقات ہو جائے، اور طلب گاری جنت۔ کہانی کچھ سمجھ سے باہر ہے، عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام۔ میرے بھائی تھوڑا غور فکر کرنا بنتا ہے، ذرا غور کریں کس کی پیروی میں ہے، کون ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جب نبی نے فرما دیا کہ یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، یعنی حسین ہادی ہے، تو ہم کتنی ہدایت لے رہے ہیں حسین سے۔ پھر فرمایا کہ یہ نجات کی کشتی ہے، کشتی تب فائدہ دے گی جب اس کشتی میں سوار ہوگے، اور سوار اس کشتی میں کس طرح ہو سکتے ہو کہ افکار حسینی وہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، ان افکار کے مطابق زندگی گزارو، کردار حسینی کی جھلک نظر آئے آپ کے ہر کام میں، آپ کے اعمال میں۔ حق کو حق کہو، کیوں؟ حسین نے نو کے سنا پہ بھی حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا۔ یہ نہیں ہے حسین بھی ہمارے، یزید بھی رضی اللہ۔ کتنے دن کی زندگی ہے یار، مصلحت پسندی کی کوئی وجہ ہوتی، اگر دعویٰ ہے کہ حسین ہمارے، تو اگر آپ حسین کے ہو، حسین تمہارے ہیں، یعنی حسین کے نقش قدم پہ ہو، حسین تمہارے آئیڈیل شخصیت ہیں، تو یزید نے بیعت مانگی، حسین نے کی نہیں کی؟ تو جب حسین نے بیعت نہیں کی، یزید نے مانگی، کیا فرمایا محمد کے بیٹے نے کہ اگر کائنات میں مجھ حسین کے لیے کوئی جگہ بھی جائے امن نہ رہے، تب بھی میں یزید کی بیعت نہیں کرنے والا۔ تو جس حسین سے طاقت کے زور پہ، ظلم کے زور پہ، زیادتی کے زور پہ ہر طاقت حسین کے خلاف آزما کے بیعت مانگی جائے، وہ حسین بیعت نہ کرے، تو وہ شخص کے جو کہے دعوے داروں کے حسین ہمارے، ہم حسین کے، تو اس سے کوئی یزید بیعت مانگی نہیں، پھر بھی وہ یزید کا راگ الاپے، تو کیا خیال ہے؟ رہبر رہنما غلط چنا گیا ہے، جس کی پیروی کی گئی ہے نا، اس کے چناؤ میں غلطی ہوئی ہے، اس نے غلط راہ پہ لگایا، اسے کسی اور نے غلط راہ پہ لگایا تھا، چلے اس نے نہیں سوچا، آپ سوچ لیں کہ اگر حسین حق پہ ہیں تو جو ان کا مخالف ہے، ظاہری بات ہے وہ باطل پہ ہے، تو جو مجھے کہہ رہا ہے کہ حسین کو بھی مانو، یزید کو بھی برا مت کہو، تو وہ کیا کر رہا ہے؟
جنت چاہیے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ لوگ بے گناہ قتل کر دیتے ہیں جا کے جنت کے لیے، نمازی مار دیے جاتے ہیں جنت کے لیے میرے بھائی۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ صرف سوچا نہیں جا رہا۔ جو گائیڈ کرنے والے پکڑے گئے نا، جن کا دامن پکڑا گیا ہے، دراصل ان ہی میں مسئلہ ہے۔ تو جب ان میں مسئلہ ہے تو تھوڑا سا کم سے کم غور کر لینا چاہیے، کیونکہ کسوٹی حق اور باطل کی کربلا کے بعد یہ معیار قائم ہو گیا، حسین حق پہ یزید باطل پہ۔ تو جس طرف سے یزید زندہ باد کی صدا آ جائے، یزید امیر المومنین یا یزید کے لیے کوئی درم گوشہ نظر آ جائے، تو کیا پھر بھی ابہام رہ جاتا ہے؟ یا یہ درمیانی راستہ کون سا ہے؟ اسلام میں فقط دو چیزیں ہیں، یا حق ہے یا باطل ہے، تیسری چیز کوئی نہیں ہے۔ حسین حق بھائی یزید باطل، یہ درمیانی راستہ کیوں نکالا جا رہا ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ حسین بھی ہمارے، یزید کو بھی برا مت کہو۔ اسی طرح سے ایک اور اصطلاح نکالی گئی ہے جی، مجھے اس اصطلاح کی سمجھ مجھے نہیں آئی۔ اگر کوئی عالم دین یا کوئی پڑھی لکھی شخصیت مجھے سمجھا سکے تو کامنٹ سیکشن میں میری رہنمائی کر دیجیے گا۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ جو حرام ہے وہ اسلام میں حلال نہیں ہو سکتا، جو حلال ہے وہ اسلام کی روح سے حرام نہیں ہو سکتا۔ تیسرا ایک اصطلاح نکالی جاتی ہے، یہ مکروہ ہے۔ جب اس کی ڈیفینیشن پوچھی جائے نا تو کہا جاتا ہے جی یہ حلال اور حرام کے درمیان کی چیز ہے، یعنی ادھر حلال سے قریب ہے ادھر حرام سے قریب ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، یہ درمیان میں بھی کچھ ہوتا ہے کہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے؟ ڈائریکٹ کلیئر دو چیزیں ہیں، حلال حلال ہے حرام حرام ہے، بس۔ یہ مکروہات وغیرہ یہ کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح حق اور باطل دو چیزیں، درمیان میں درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے کہ ادھر بھی ادھر بھی۔ اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ جس طرف جانے کھول کے جائیں، تاکہ اسی دنیا میں آپ اپنے اعمال سے بتا رہے ہوں، آپ کے افکار بتا رہے ہوں کہ آپ کس کے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر جنت میں جانا ہے تو پھر صحیح راستے کا انتخاب کر لیں۔ اللہ رب العزت نے عقل سلیم سے نواز کے آپ کو حق شناسی کے قابل بنایا ہے۔ تلاش کرنا انسان کا اپنا کام ہے۔ سلامت و آباد رہے، مالک حق گوئی کی طاقت عطا فرمائے، حق کو تلاش کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ سلامت و آباد رہیں۔ سوچئے گا کہ اگر ہم دشمنان آل محمد علیہ السلام، محمد و آل محمد علیہ السلام کے طرف اگر مائل ہو رہے ہیں تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کس کی پیروی میں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، مجبوری کیا ہے؟ سوچئے گا ضرور۔ وسلام فی امان اللہ۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔